السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا نکتہ کہ جو شخص یہ حدیث پیش کرتا ہے ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے اس حدیث سے کیا مطلب لیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے فضیلت حضرت معاویہ بن ابو سفیان کو اخذ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی رو سے وہ بہشتی، اس نے یہ اخذ کیا۔ ہم اس سے جو سوال کریں گے وہ یہ سوال کریں گے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیثیں 7 مقامات پر موجود ہیں، کیا جب مناقب کا باب آیا صحابہ کے مناقب کا تو کیا امام بخاری کسی ایک طرق کو فضیلت معاویہ کے زمن میں لے کر آئے، مناقب معاویہ بن ابو سفیان کے زمن میں لے کر آئے؟ نہیں لے کر آئے۔ تو کیوں نہیں لے کر آئے؟ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس حدیث سے معاویہ بن ابو سفیان بہشتی ثابت ہوتا ہے اور یہ اس کی فضیلت ہے، تو جو بندہ 7 مقامات پر اپنی کتاب میں حدیث لکھ رہا ہے ان کو پتہ نہیں چلا کہ اسے فضیلت ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ انہی سے تو ہم نے فہم لینا ہے نا حدیث کا۔ انہوں نے جب مناقب کا باب لکھا تو اس میں ذکر معاویہ کا لفظ لکھا اور اس میں اس حدیث کو ذکر نہیں کیا۔ اب جب بخاری کی ہم شرح پڑھتے ہیں ذکر معاویہ کے ذیل میں، تو امام ابن حجر اسقلانی اور امام اسقلانی بدر الدین عینی یہ تمام لکھتے ہیں کہ تمام محدثین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان کے مناقب میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب حدیث موجود ہے اور بشارت بھی ہے جنت کی، آج کے بندے کو پتہ چل گیا، تو تمام محدثین نے اس کا انکار کیوں کر دیا کہ کوئی بھی حدیث نہیں ہے؟ سب محدثین نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کے بہشتی ہونے کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ نبی خاتم کسی کو بہشتی قرار دے دیں؟ کہ ہاں حدیث موجود ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی اور غالباً امام قسطلانی یا بدر الدین عینی اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ خود امام بخاری بھی اس بات کے قائل تھے کہ معاویہ بن ابو سفیان کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ تو جب امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ حدیث لکھی ہے 7 مقامات پر اور وہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے معاویہ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، تو ہم ان کو چھوڑ کر آج کے لڑکے کی کیوں مانیں؟ اور جو اس حدیث کی شرح کر رہے ہیں انہی سے ہم نے فہم لینا ہے کہ حدیث میں فہم کیا ہوتا ہے۔ وہ شرح میں لکھ رہے ہیں کہ امام بخاری بھی قائل نہیں ہے، اسحاق بن راہویہ بھی قائل نہیں ہے، امام حاکم بھی قائل نہیں ہے، امام احمد بن حنبل بھی قائل نہیں ہے، امام ابن جوزی بھی قائل نہیں ہے، امام جلال الدین سیوطی بھی قائل نہیں ہے، کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو جب وہ سارے قائل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان محدثین سے فہم لیں گے یا آج کے لڑکوں سے فہم لیں گے جو مکمل عربی پر بھی عبور نہیں رکھتے اور حدیث کے سند اور متن پر بھی عبور نہیں رکھتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔